میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتے چلے جائیے۔ اول تاخیر بیان میں شریک رہوں گا، موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا۔ جن جن سے ہو سکے درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے 2 زانوں بیٹھ جائیے کہ درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے 2 زانوں بیٹھوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلاء کلمت الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا۔ آج دعوت اسلامی کے انتہائی اہم شعبے مدرسۃ المدینہ، مدنی منع اور مدنی منیوں کے جو ہیں، ان کے سرپرست اسلامی بھائیوں کا آج یوں سمجھیے کہ سنت و بڑا اجتماع ہے۔ وہ میری اطلاع کے مطابق 500 سے زیادہ مقامات پر ہمارے مدارس المدینہ کے جو مدنی منع مدنی منیوں کے مدارس المدینہ ہیں، ان کے ذمہ داران، اساتذہ، ناظمین اور دیگر عملے کے اسلامی بھائیوں نے کہہ سکتے ہیں کہ شاید شب و روز کوشش کر کے آج کے اس اجتماع کی تیاری کی ہے، اور مدنی منع اور مدنی منیوں کے سرپرستوں کو جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ رب کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور یہ آنا ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اور جن جن والدین نے اپنے مدنی منع اور مدنی منیوں کو مدارس المدینہ میں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخل کروایا ہے، ان سب کو رب کریم دنیا اور آخرت کی ڈھیر برکت عطا فرمائے، اور آپ کی آنکھوں کو آپ کی اولاد سے اللہ تعالیٰ ٹھنڈی فرمائے۔ یہ بڑی عظمت والی بات ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کے لیے، مدنی منع مدنی منیوں کے لیے اس تعلیم کا انتخاب کیا جو قرآن کی تعلیم ہے، جو اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو تعلیم پسند ہے، آپ نے اس کو انتخاب کیا، اور یقیناً یہ بڑی کرم کی بات ہے۔
تو بالخصوص والدین یہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جو اس قدر قربانی دیتے ہیں اور اپنے بچوں کو، اپنے مدنی منوں کو، اپنے مدنی منیوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلاتے ہیں۔ آنکھیں ٹھنڈی کیسے ہوتی ہیں ایک والد کی، ایک والدہ کی، اس کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، اور یہ واقعہ ہے مدینہ منورہ کا، زاہد اللہ شرفا و تعظیماً۔ مدینہ منورہ میں ایک بزرگ رہتے تھے، ان کا نام تھا فرخ۔ راہ خدا عز و جل میں انہیں لڑنے کا بہت جذبہ تھا، اور انہوں نے نیت کی اور اپنے ہونے والے بچے کی جو امی ہیں ان سے مشورہ کیا۔ چونکہ وہ خاتون نیک سیرت تھی، اور جو نیک سیرت ہوتی ہیں، نیکی اور پرہیزگاری والی جن کی طبیعت ہوتی ہے، وہ کبھی بھی نیکی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی، بلکہ نیکی اور پرہیزگاری کے راستے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں، تعاون کرتی ہیں۔ یہ ایک نیک بیوی کی، نیک عورت کی نشانی بھی ہے، علامت بھی ہے کہ وہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ چیخو پکار کر کے، واویلا کر کے یہ کبھی بھی اپنے شوہر کے لیے آزمائش کا اور امتحان کا سبب نہیں بنتی، بلکہ تعاون کرنے والی عورت ہوتی ہے۔ یہ نیک خاتون کی علامتیں کتابوں میں لکھی گئی ہیں۔ نمازی، پرہیزگار، سچ بولنے والی، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی، یہ نیک عورت ہوتی ہیں۔ تو یہ ضمناً میں نے عرض کر دیا تاکہ ہر اسلامی بہن غور کر لے کہ میں نیک عورتوں کے دائرے میں آتی ہوں یا نہیں آتی، یعنی جن سے ان کے شوہر بیزار ہونا، بھلے شوہر ظالم ہے، لیکن اگر بیوی کی بدتمیزی کا وہ معاذ اللہ شکار ہے تو شوہر تو غلط ہے، ظلم کرنے والا، لیکن وہ عورت بھی اچھی نہیں جو اپنی زبان سے، اپنے کردار سے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ تو یہ نیک عورت تھیں، نیک خاتون تھیں۔ انہوں نے کیا کرنا تھا؟ ٹھیک ہے، اگر آپ راہ خدا عز و جل کے مسافر بننا چاہتے ہیں اور اس کی راہ میں لڑنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ چند ماہ کے بعد آپ باپ بننے والے ہیں؟ اب تو پیچھے کیا ہوگا؟ تو آپ نے گزر بسر کے لیے 30,000 دینار ان کے حوالے کیے اور کہا کہ امید ہے کہ یہ رقم آپ کو کافی ہو جائے گی۔ یہاں ہمیں ایک اور بات پتہ چلی کہ جنہیں راہ خدا عز و جل کا سفر اختیار کرنا ہو، وہ اپنے گھر والوں کو محتاجی کے حوالے کر کے نہ جائیں، بلکہ اپنے گھر والوں کو ایسا کر کے جائیں کہ آپ کے پیچھے یہ کسی کے محتاج نہ ہو، بھیک نہ مانگتے پھریں، کیونکہ نان نفقہ یہ مرد پر واجب ہے، یعنی کھانا پینا خرچہ وغیرہ جو ہے یہ مرد پر واجب ہے کہ وہ گھر میں اپنے بیوی بچوں کے خرچے کے نبھائے۔ تو یہ 30,000 دینار دے کر سفر پر روانہ ہو گئے۔ اسلامی جو افواج تھی ان کا فتوحات کا سلسلہ جاری تھا، شہر پر شہر، شہر پر شہر فتح کیے جا رہے تھے۔ سمرقند، بخارا کو بھی فتح کر لیا گیا۔ دیکھتے دیکھتے وقت کا بھی پتہ نہ چلا کہ وقت کتنا نکل گیا۔ اسی طرح راہ خدا میں لڑتے لڑتے کم و بیش 27 سال گزر چکے۔ کتنے؟ 27 سال گزر چکے۔ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کیا ہے۔ بیٹھے بیٹھے ایک روز خیال آیا کہ گھر کو چلنا چاہیے۔ گھوڑے پر بیٹھے، نیزہ ہاتھ میں لیا،
اور گھر کی طرف چل دیے. بڑی شان و شوکت کے ساتھ گھر کی طرف آئے. 27 سال کے بعد واپسی تھی. نیزہ ہاتھ میں تھا, نیزے سے ہی گھر کا دروازہ کھولا, گھوڑا لے کر ہی گھر کے اندر داخل ہو گئے. اب جیسے گھر کے اندر داخل ہوئے تو ایک نوجوان سامنے آ گیا اور کہا, بڑے میاں, کہاں گھوڑا لیے گھر کے اندر داخل ہوئے چلے جا رہے ہو؟ آپ کو خود خیال ہے یا نہیں ہے کسی کے گھر میں یہ گھوڑا لے کر داخل ہو جاتے ہیں؟ چلے چلے باہر جائیں. وہ کہنے لگے کہ اجنبی میں ہوں یا اجنبی آپ ہیں؟ یہ گھر میرا ہے, میرا نام فروخ ہے. آپ کون ہے؟ نکلے باہر. اب اس میں وہ نوجوان اور ان کے درمیان بحث چھڑ گئی, بات بڑھی تو اطراف جو آس پاس کے جو لوگ تھے وہ جمع ہو گئے. حتیٰ کہ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ دیگر بڑے بڑے علماء کو پتہ چلا کہ جناب یہ ان کے گھر میں مسئلہ ہو گیا. اور جو نوجوان تھے ان کے لیے کیوں اتنے سارے علماء جمع ہو گئے؟ تو جو نوجوان تھے ان کا نام حضرت سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ, بہت بڑے عالم و محدث تھے اور مسجد نبوی شریف میں حدیث کا درس دیا کرتے تھے. تو ان کا سن کر بڑے بڑے علماء جمع ہو گئے. کیا بات ہے, گھر میں رش ہو گیا. جیسے سیدنا امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو لوگ ان کی تعظیم کے لیے بھی بڑے چوکنے ہو گئے اور بڑی کہ لجاجت سے, بڑی محبت و پیار سے کے ساتھ ان بزرگ سے کہا کہ حضور یہ ان کا مکان ہے اور ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں یہی رہتے ہیں اپنی والدہ کے ساتھ, آپ گھوڑا لیے اندر داخل ہو گئے. تو کہا یہ میرا مکان ہے, میرا نام فروخ ہے. اب جب انہوں نے تھوڑا تیز کہا میرا نام فروخ ہے, یہ میرا مکان ہے, تو آواز تو آ رہی تھی لیکن ماں پردے میں تھی. جو نیک اور اسلامی بہنیں ہوتی ہیں وہ پردے میں رہتی ہیں, وہ اجنبی مردوں کے سامنے تو آتی نہیں ہیں. پردے والا مکان تھا, با پردہ لوگ تھے. اجنبی مردوں کے آگے, غیر مردوں کے آگے عورتیں, اجنبی عورتیں نہیں آیا کرتی تھی. ایک وقت تھا, اب اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے, بڑا برا حال ہے. تو جب کمرے میں پردے میں جب ان کی والدہ نے, جو نوجوان تھے, جب آواز سنی فروخ, تو انہوں نے دیکھا تو اندر سے کہا کہ انہیں چھوڑ دیجئے, یہ اسی نوجوان کے والد میرے شوہر ہیں فروخ, 27 سال کے بعد گھر واپس لوٹے ہیں. انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا اپنے بیٹے کو. جب یہ گھر سے چھوڑ کر گئے تھے تو ان کے بیٹے کی ولادت تھوڑی ہوئی تھی, متوقع تھی. اب جناب وہ جو پتہ چلا باپ بیٹے کو کہ یہ میرے والد, بولے یہ میرا جوان بیٹا, اب جو یہ گلے ملے اور وہ جو علماء سب خوش, اور بس اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو اس وقت کیفیت ہوگی باپ بیٹے کی, اور جو علماء جمع تھے ان کی جو خوشیوں کا عالم ہوگا وہ ایک اپنی جگہ پر ہے. خیر تھوڑی دیر باپ بیٹے ملے, روئے, اشک بہائے, محبت اور پیار کے آنسو تھے, عشق و محبت کے آنسو تھے. بیٹے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ درس و تدریس کے لیے مسجد کی طرف چلے گئے. اب میاں بیوی دونوں بیٹھے ماضی کی باتیں کرنے لگے. ارے میرا بیٹا اتنا جوان ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرا بیٹا ہے. یوں جب تھوڑی دیر آرام کیا تو شوہر نے کہا کہ وہ آپ کو یاد ہے میں آپ کو 30,000 دینار دے کر گیا تھا. مردوں کو خرچہ دینا یاد ہوتا ہی آپ کو پتا ہے, تو پیسے کو کیا ہوا, پیسوں کا. تو برا بھی نہیں ماننا چاہیے اسلامی بہنوں کو. اگر آدمی پوچھ لے کہ پیسوں کا کیا ہوا تو حساب کتاب تو پکا رکھنا چاہیے. تو 30,000 دینار جو میں آپ کو دے کر گیا تھا اس کا کیا ہوا؟ تو بچوں کی امی کہنے لگی کہ بے فکر ہیں, وہ محفوظ ہیں, آپ مسجد میں جائیں اور مسجد میں جا کر نماز ادا کر لیں. اب
مسجد میں گئے، نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد دیکھا تو ایک حدیث کا بہت بڑا حلقہ لگا ہے اور ایک نوجوان بڑے پر وقار انداز میں حدیث کا درس دے رہے ہیں۔ سیدنا امام مالک، حسن بن زید رضی اللہ تعالی عنہما اور بڑے بڑے نام والے بزرگ ان کے درس حدیث میں موجود ہیں۔ وہ ان کو بڑی مطلب کہ وہ حیرت ہوئی کہ یہ کون نوجوان، اب وہ چادر سر پہ ڈلی ہوئی تھی تھوڑی سی اور اس انداز سے بیٹھے تھے کہ چہرہ واضح نہیں ہو رہا تھا۔ تو وہ قریب گئے اور درس حدیث میں بیٹھے ہوئے ایک شخص سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ربیع بن عبد الرحمن ہیں۔ اب جو ان کو پتہ چلا الحمدللہ یہ میرا بیٹا ہے جو حدیث کا درس دے رہا ہے، اور یہ بڑے بڑے علماء میرے بیٹے کے درس حدیث میں بیٹھے ہوئے، اتنا بڑا رتبہ، اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کو عطا کیا۔ اب خوشی کے مارے تو ان کی انتہا نہ رہی نا، خوشی خوشی گھر آئے اور اپنے بچوں کی امی کو کہا کہ میں نے مسجد میں یہ منظر دیکھا ہے، میرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے کیسا مقام، کیسا مرتبہ عطا کیا، مسجد میں بیٹھ کر حدیث کا درس دے رہے تھے۔ بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے، جو وہاں کا حال تھا بیان کیا، اور وہ پھولے نہیں سما رہے نا۔ تو بچوں کی امی کہنے لگی کہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو 30,000 دینار محبوب ہیں یا اپنے بیٹے کا یہ علمی مقام اور مرتبہ آپ کو زیادہ پسند آیا؟ کہنے لگے یہ جو جتنا مال ہے نا اس کی تو کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے میرے بیٹے کے مقام و مرتبے کے آگے۔ تو کہنے لگی کہ میں نے سارے کا سارا آپ کا روپیہ آپ کے اسی بیٹے کی تعلیم و تربیت اور علم دین کی حاصل کرنے پر خرچ کر دیا۔ تو بچوں کے ابو کہنے لگے اللہ کی قسم تم نے اس مال کو ضائع نہیں کیا، 30,000 دینار خرچ کر کے بچے کی تعلیم و تربیت کی، اس کو اتنا بڑا عالم دین بنایا، محدث بنایا، جبکہ والد گھر پر نہیں ہے، جبکہ والد گھر پر نہیں ہے۔ اس حکایت سے چند مدنی پھول جو ہمیں ملتے ہیں وہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ اس وقت مدرسۃ المدینہ جو مدنی منیوں کا ہے، ان کے سرپرستوں کا یہ تربیتی اجتماع ہے، یہ ایک اجتماع ہے، اور اس میں اولاد کی تعلیم اور اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہمیں سیکھنے کی اور سمجھنے کی حاجت ہے۔ یہی اس کا موضوع بنتا ہے، یہی مطلب کہ عنوان آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ماں باپ کی جو ذمہ داری ہے وہ کیا ہے، والدین کی ذمہ داری کیا ہے۔ آپ نے اپنی ایک بہت پیاری ذمہ داری پوری کی کہ آپ نے اپنے بیٹے کو قرآن پاک کی تعلیم کے لیے مدرسۃ المدینہ کا انتخاب کیا۔ مدرسے میں پڑھانے والے، مدرسۃ المدینہ میں پڑھانے والے، قرآن کی تعلیم دینے والے تمام والدین کے لیے بھی اس میں بہت سارے مدنی پھول ہیں۔ نمبر 1، والد کا جذبہ راہ خدا عز و جل میں سفر کرنے کا، گھر چھوڑا، مطلب متوقع جو اولاد ہونے والی ہے، جو ایک امید ہے، اس کو بھی مطلب کہ راہ خدا عز و جل میں سفر کا جذبہ ایسا تھا کہ ٹھیک ہے یہ جب ولادت اس کی ہو جائے تو یہ رقم ہے، آپ اس کی تعلیم و تربیت کر لینا، اور راہ خدا میں سفر کر گئے۔ یہ ان کا جذبہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے جذبے کا بھی کیسا پھل عطا فرمایا۔ اور پیچھے یہ کہ خود جو ماں ہے اس کی تربیت دیکھیے۔ ہمارے ہیں نا کہ آپ گھر میں ہوتے نہیں ہو، کون دیکھے کون دیکھے کون دیکھے، یہ ایک واقعہ نہیں ہے، ایسے بے شمار واقعات ہیں، بے شمار واقعات ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جب راہ خدا کے مسافر ہوتے تھے تو پیچھے صحابیات ان کی اولاد کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھا کرتی تھی۔ تو ماں کی ایک اپنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر والد نہ ہو یا مثال کے طور پر والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا بچے آوارہ ہو جائیں گے؟ نہیں،
ماں کی تعلیم و تربیت کی ایک اپنی ذمہ داری ہے، جبکہ ماں کو بھی پتا ہو کہ میں نے تعلیم و تربیت کیسے کرنی ہے۔ ظاہر ہے جب تعلیم و تربیت آپ کو دینی کرنی ہے، اسلام کے مطابق کرنی ہے، شریعت کے مطابق کرنی ہے، تو آپ اپنی اولاد کو شروع سے ہی ایک مذہبی ماحول میں رکھیں گے۔ یہ بنیاد ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت درست کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ماں باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کی تعلیم و تربیت درست ہو، اب تعلیم و تربیت درست ہونے کے نام پر ہم اپنی اولاد کو اٹھا کر ایک ایسے ماحول میں بھیج دیتے ہیں جس کو مغربی ماحول کہتے ہیں، جس کو دنیاوی ماحول کہتے ہیں، جس کو دنیاوی تعلیم و تربیت کا ماحول کہتے ہیں، جہاں برسوں سے 50 60 70 سال ہو گئے، یا شاید کہوں کہ اگر 100 سال ہو گئے تو ایک دھن پڑی ہوئی ہے کہ بچوں کو یہ پڑھاؤ، بچوں کو یہ پڑھاؤ، اسکول کی تعلیم، اسکول کی تعلیم، اسکول کی تعلیم، کالج کی تعلیم۔ اس کے معاملے میں ہمارا بہت عجیب و غریب ذہن ہے۔ اب یہ تعلیم دلا کر آج ہمارے ماں باپ جو والدین ہیں، جو بھی مسلمان ماں باپ ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ کی اولاد کا کیا سکھ مل گیا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ آج مساجد کے امام کتنے، علماء کتنے، حفاظ کتنے۔ تو ایک کاش صحیح تعلیم و تربیت کی اگر آپ ہم سے وضاحت پوچھیں گے تو صحیح تعلیم و تربیت کی وضاحت یہ ہے کہ اپنی اولاد کو دینی تعلیم و تربیت دلائی جائے، اور اس کے لیے ماں باپ کی اس معاملے میں تربیت ہونا بہت ضروری ہے کہ اپنی اولاد کو انہوں نے سکھانا کیا، اپنی اولاد کو انہوں نے بتانا کیا ہے، اپنی اولاد کی پرورش کرنی کیسے ہے، نماز کے وقت اولاد کو کیا کہنا ہے، قرآن کی تلاوت کرتے وقت اولاد کو کیا کہنا ہے، اذان کی آواز آئے تو اولاد کو کیا کہنا ہے۔ اگر ہم یہ ساری تعلیم و تربیت کا نظام نہیں سمجھیں گے تو ہم تو نقصان اٹھا لیں گے۔ باہر شریعت کے حوالے سے امیر اہل سنت نے باقاعدہ اس مضمون کو نقل کیا ہے کہ بچوں کو سکھانا کیا ہے۔ یہ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے، یہ ماں باپ کا نصاب ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو میں نے خود وہ فائلیں دیکھی ہیں کہ ہاسپٹل سے آپ کو ایک فائل ملتی ہے، عموماً ہاسپٹل سے ملتی ہے، اس طرح کے کلینک سے ملتی ہے، جو بچوں کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں بچپن سے جب بچے کو چیک کرتے ہیں تو وہ ایک فائل دیتے ہیں، کوئی پیپر دیتے ہیں جس میں بچے کی نشو و نما کے حوالے سے کچھ پوائنٹس لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ کھلانا یہ ہے، پلانا یہ ہے، بٹھانا یہ ہے، سلانا یوں ہے، نہلانا یوں ہے، یہ سارے طریقے کا لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اس کو آپ نے کیسے کیئر کرنا ہے۔ تو ڈاکٹر آپ کو لکھ کر دیتا ہے کیسے کیئر کرنا ہے، علماء لکھ کر دیتے ہیں کیسے تربیت کرنی ہے، کیسے تعلیم دینی ہے۔ جب یہ تعلیم اور تربیت کے مراحل کو آئے گا، ظاہر ہے شروع کے مہینوں میں تو نہیں نہ آئے گا، لیکن شروع کے مہینے میں بھی ماں کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچہ، حتیٰ کہ اگر بچہ پیٹ میں ہے تب بھی ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ خود کو گناہ سے بچائے، کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت ماں کے افعال اور اعمال بچے کی تربیت اور تعلیم کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، اس کی سوچ، اس کی سمجھ، اس کی ذہنیت تو اثر انداز ہوتے ہیں۔ جی ہاں، آپ دیکھیے میرے آقا سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب ولادت ہوئی تو مجھے یاد پڑتا ہے کم و بیش 17 پارے میرے غوث پاک کو حفظ تھے، پیدائش سے 17 پارے حفظ تھے۔ پوچھا گیا کہ اس کی وجہ کیا، تو ارشاد فرمایا کہ میری ماں کو 17 پارے، یا میری ماں کے میرے 17 پارے پیٹ میں سنے تھے اور میں نے یاد کر لیے۔ یہ غوث پاک کی کرامت ہے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، لیکن ماں کا عمل تو ہے نا پیچھے۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو قرآن کے کئی پارے یاد تھے۔ پوچھا گیا کیسے، کہا ماں کے پیٹ میں یاد کر لیے، میری ماں قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی، میں نے وہ پارے یاد کر لیے، قرآن پاک کی آیتیں یاد ہو گئیں۔ ماں کا عمل تھا نا۔ اب ماں مطلب کہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر گناہوں بھرے سلسلے دیکھے، منہ بھر بھر کے غیبتیں کرے، تو ڈیفینیٹلی اس کا اثر اولاد پر پڑتا ہے۔ یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا آپ کو، کتابوں میں لکھا ہوا، اور آپ اجتماع میں آئیں، آپ مدنی چینل کے سامنے بیٹھے ہیں تاکہ دو باتیں پتہ چلے ہم کو۔ تو اب تعلیم و تربیت کیا کرنی ہے اولاد کی، یہ جتنے بھی مدنی چینل پر ہمارے ناظرین ہیں سب کے سب فیضان مدینہ میں ہیں، جو سینکڑوں مقامات پر میری اطلاع کے مطابق جو اسلامی بھائیوں نے آج شرکت کی ہے، اپنے کوئی بھائی ہوگا، کوئی والد ہوگا، کوئی کیا ہوگا، تو ہر ایک کو اپنی اولاد کی تربیت کے لیے شریعت کیا کہتی ہے یہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہی سب سے بڑا پرابلم ہے، ہم یہی نہیں سیکھتے۔
نکاح کیا یہ نہیں سیکھا کہ نکاح کیسے کرنا ہے، نکاح کے احکامات، نکاح کے مسائل، نکاح کے شرائط، نکاح کے حوالے سے کیا کیا اسلام اور شریعت کے احکامات یہ سیکھے نہیں ہیں، ہم سیکھتے نہیں ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی۔ میری مفتی صاحب سے بات ہوئی تھی، مجھے بڑا مزہ آیا، مفتی صاحب فرما رہے تھے، مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ جب ان کی یا بیٹے کی ولادت ہوئی، اولاد کی ولادت کا وقت آیا، تو فرمانے لگے کہ اولاد کی تربیت کے اور اولاد کو پالنے اور سنبھالنے کے جو اسلامی احکام ہیں، میں نے ان کا الگ سے مطالعہ شروع کر دیا۔ مفتی صاحب کہہ رہے تھے، مفتی صاحب ماشاءاللہ، ہم مفتی صاحب سے سیکھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر یہ ان کی مدنی سوچ میرے سامنے آئی، مجھے بہت خوبصورت بات لگی ان کی، کہ ہم مطلب کہ دیکھتے ہیں، میں نے پڑھا، کتابیں لی کہ اولاد کے حوالے سے، اولاد کی پیدائش کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے ایک باپ کی ذمہ داری کیا ہے، وہ سمجھنے کے لیے میں نے کتابوں کا مطالعہ کیا، اور اس میں ڈیفینیٹلی ماں کی ذمہ داری کا بیان ہوگا، تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ہونے والے بچے کی امی کو بتائے کہ آپ کا یہ کام ہے، میرا یہ کام ہے، ہم اس طرح اپنی بچے کی پرورش کریں گے کہ بچے کی پرورش کا اثر یہ اولاد پر ہوتا ہے، باپ کا اور اس کا گھر والوں کا جو وہ عمل ہوتا ہے یہ پتہ چلتا ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکرہ سے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے عرض کیا، ابا جان میں آپ کو ہر صبح یہ کہتے سنتا ہوں، اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری، لا الہ الا انت۔ یہ حدیث پاک ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، مشکات نے اس کو نقل کیا، یعنی میں آپ کو ہر صبح یہ کہتے سنتا ہوں، الہی مجھے میرے بدن میں عافیت دے، الہی مجھے میرے کانوں میں عافیت دے، الہی مجھے میری آنکھوں میں عافیت دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسے 3 بار آپ تکرار کرتے ہیں جب سویرا ہوتا ہے، اور 3 بار جب شام ہوتی ہے۔ والد صاحب یہ دعا پڑھتے تھے، کیا دعا پڑھتے تھے؟ اللہم عافینی فی بدنی، یا اللہ میرے بدن میں عافیت دے، اللہم عافینی فی سمعی، یا اللہ میرے کانوں کو عافیت دے، اللہم عافینی فی بصری، یا اللہ میری آنکھوں کو عافیت دے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی تیرے سوا عبادت کے لائق نہیں۔ تو میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ 3 مرتبہ اس کی تکرار کرتے ہیں، صبح 3 بار پڑھتے ہیں اور شام کو تکرار کرتے ہیں۔ تو فرمایا بیٹے میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعائیں مانگتے سنا، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اس سنت کی پیروی کروں، میں بھی اس سنت کی پیروی کروں۔ اب ایک تو یہ دعا بہت پیاری دعا ہے، آپ بھی کر لیجئے، میں بھی چلے میں پڑھتا ہوں، آپ دہرا دیجئے، جہاں جہاں اسلامی بھائی ہے، مدنی چینل کے ناظرین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری، لا الہ الا انت۔ 3 بار صبح 3 بار شام۔ راوی کہتے ہیں، صحابی کہتے ہیں کہ میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسی طرح دعا مانگتے دیکھا، تو میں چاہتا ہوں کہ میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کروں۔ یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اس حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ نیک بچے اپنے ماں باپ کے ہر عمل کو بغور دیکھتے سنتے ہیں، ان کی عبادتوں دعاؤں کو یاد کر کے ان کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اچھا نمونہ بنے، کہ اولاد ان کی نقال ہے، یعنی ان کو دیکھ کر نقل کرتی ہے کہ ماں باپ کیا کر رہے ہیں۔ بچوں کا پہلا مدرسہ ان کا گھر ہے، اور پہلے معلم ان کے ماں باپ ہیں۔ یہ دیکھیں بہت امپورٹنٹ بات تھی، بچے کا پہلا مدرسہ
ان کا گھر ہے. یعنی آپ نے اپنے مدنی منع یا مدنی منی کو کب بھیجا مدرسے میں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے؟ 2.5 سال 3 سال کی عمر میں بھیجا ہوگا. لیکن اس سے پہلے مدرسہ کون سا تھا؟ مدرسۃ البیت، گھر کا مدرسہ. اور اس کے قاری صاحب، اس کے استاد کون تھے؟ میں قاری صاحب نہیں کہتا. استاد کون تھے؟ 2 معلم. سکھانے والے کون؟ ماں اور باپ. اس پہ بھی بڑی ذمہ داری ماں کی بنتی ہے، کیونکہ والد کا رول جو ہے نا وہ تھوڑا لیٹ شروع ہوتا ہے، کیونکہ وہ شروع میں گھر کے باہر ہے، تو اولاد گھر کے اندر ہوتی ہے. تو صبح سے لے کر رات تک، شام تک ماں کے پاس اولاد ہوتی ہے. دودھ پلانا، کھلانا پلانا، نہلانا دھلانا، تعلیم و تربیت، یہ سب ماں کے اوپر ہے. یہ جو کہتی ہے نا اسلامی بہنیں کہ ہم گھر میں کیا کریں، گھر میں گھٹتی رہیں، گھٹنے کا کس سے بولا ہے؟ بچوں کو آپ کی ذمہ داری ہے شرعن. آپ کو گھر کا ماحول گھٹتا کیوں ہے؟ گھر کی 4 دیواری چپتی کیوں ہے؟ عورت کے تو گھر کی 4 دیواری میں عافیت ہے، اور آپ کو عافیت والی جگہ میں زحمت ہو رہی ہوتی ہے. جی باہر تو نکلے، تھوڑا گھومے تو پھرے. کہاں گھومنا پھرنا ہے بھائی؟ کوئی گھومنے پھرنے جیسا ماحول ہے ادھر؟ کیا گھومنے پھرنے کی باتیں کرتی ہے؟ عام مردوں کی نظریں کتنی عجیب و غریب ہیں. گھر کی 4 دیواری میں رہیں، گھر کے باہر نکلنا تو آپ کو وحشت لاتا ہو. جی یہ تو بس میرے کہنے تک ہی ہے، میں اپنی سوچ تو بیان کروں گا نا، کہ عورت کے لیے گھر کی 4 دیواری سے نکلنا ہے نا، وحشت ہونی چاہیے کہ یا غوث پاک میں گھر کی 4 دیواری سے باہر نکلنے کی مجھے کیسے ہوگا، کیسے نکلوں نا. ادھر تو یہ تو ہے گھر میں بیٹھے رہے، گھر سے باہر نہیں نکلے، گھومنے پھرنے نہیں جائیں گے، تفریح کرنے نہیں جائیں گے، پکنک کرنے نہیں جائیں گے. ارے پکنک جیسا ماحول ہے، گھومنے پھرنے جیسا ماحول ہے. گھر کی 4 دیواری میں رہ کر اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کو، ہمارے کانوں کو، ہمارے بدن کو عافیت دے. آپ کے پاس وقت کہاں ہے؟ اولاد کی تعلیم و تربیت اتنی بڑی ذمہ داری ہے آپ کے پاس، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید خوشیاں نصیب فرمائے. عافیت کے ساتھ جو اولاد ملتی ہیں، بیٹا آتا ہے، پھر بیٹی آتی ہے، بیٹا آتا ہے، بیٹی آتی ہے، اس طرح مطلب گھر میں آتے رہتے ہیں، سلسلہ چلتا رہتا ہے، حتیٰ کہ نانا نانی بن جاتے ہیں آپ. اس کے بعد ہی بچوں کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری رہتا ہے. ایک اسلام کا، ایک شریعت کا کتنا خوبصورت نظام ہے کہ امت کا بڑھنا، اولاد کا آنا، اور پھر اس کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ماں باپ کے حوالے کرنا، اور پھر اسی میں ہی مدرسے کا انتخاب ہے کہ آپ کا بیٹا، آپ کی مدنی منہ، آپ کی مدنی منی کس کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کس شریعت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تاکہ کل کو جیسے کہ حضرت فرخ کو جس طرح مطلب کہ بیٹے کو دے کر خوشی ہوئی، اور 30,000 دینار ان کو کچھ لگے ہی نہیں نا. 30,000 دینار کیا ہے؟ میرے بیٹا عالم بن گیا، میرا بیٹا اتنا بڑا محدث بن گیا، حدیث کا درس دیتا ہے. اور دیکھ کر مطلب کہ وہ پھولے نہیں سماتے تھے. آپ کا بیٹا مسجد کا امام، آپ کا بیٹا عالم، آپ کا بیٹا مفتی، آپ کا بیٹا کسی مسئلے کا جواب دیتا ہو، آپ کا بیٹا قرآن پڑھ کے سناتا ہو، آپ جس محلے میں رہتے ہیں اس محلے کی مسجد کا امام آپ کا بیٹا ہے، اور آپ اپنے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ اپنے بیٹے کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ اپنے بیٹے کے پیچھے عید کی نماز پڑھ رہے ہیں. غور کیجئے آپ کو کیسی خوشی ہوگی. پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ بیٹے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے ہوں گے، بیٹا آپ کی نماز جنازہ پڑھ رہا ہوگا، رو کر اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کر رہا ہوگا، رو کر اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہا ہوگا کہ یا اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے، یا اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے. ایسی نیک اولاد جو چھوڑ کر مرے گا، ایسی نیک اولاد جو چھوڑ کر مرے گا، یہ اولاد اس کے لیے ثواب جاریہ کا سبب بنے گی. جی ہاں، حدیث پاک میں ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل بھی ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے. ایک دائمی خیرات، جو ایک مستقل خیرات کر کے جو گیا، یا وہ علم جس سے نفع پہنچاتا رہے، یا وہ نیک بچہ جو اس کے لیے دعائیں خیر کرتا رہے. یعنی نیک اولاد سے مراد ایک جگہ پر لکھا ہے عالم با عمل ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اعمال و نیکیاں مومن کو بعد موت بھی پہنچتی رہتی ہیں، ان میں سے وہ علم ہے جسے سکھایا گیا اور پھیلایا گیا، اور نیک اولاد جو چھوڑ گیا
یا قرآن شریف جس کا وارث بنایا گیا، یا مسجد یا مسافر خانہ جو بنا گیا، یا نہر جو جاری کر گیا، یا خیرات جسے اپنے مال سے اپنی تندرستی اور زندگی میں نکال گیا، کہ یہ چیزیں اس سے مرنے کے بعد بھی پہنچتی رہتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ نیک اولاد سے مراد یہ کہ خواہ وہ نیک اولاد اس کے حیاتی میں ہوگا، اس کے انتقال کے بعد دونوں صورتوں میں اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اب آپ غور کیجئے کہ نیک اولاد یہ چھوڑے، آپ اپنے اولاد کو آقا کی محبت میں سنتوں پر عمل کرنا سکھائیں گے۔ بیٹا کھاؤ سنت کے مطابق، پیو سنت کے مطابق، پہنو سنت کے مطابق، سو سنت کے مطابق، بولو سنت کے مطابق، ہر کام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے مطابق آپ کو کرنا ہے، کہ یہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی نشانی ہے، محبت کی علامت ہے، اور آقا کی محبت یہ ہمارے دین و ایمان کی جان ہے۔ لا ایمان لمن لا محبت لا، لا ایمان لمن لا محبت لا، لا ایمان لمن لا محبت لا۔ اب اپنی اولاد کو جمعے کے خطبے کا یہ درس دو گے، اب اپنی اولاد کو بتاؤ گے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت یہ سب سے بڑھ کر ہے، جان مال آل اولاد ماں باپ سب سے بڑھ کر نبی کی محبت ہے، نبی کا پیار ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی الفت ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں ایسی ایسی قربانیاں دیں، صحابیات نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں یہ قربانیاں دیں۔ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کے چھوٹے چھوٹے مدنی منوں نے، چھوٹے چھوٹے صحابہ کرام نے، چھوٹی عمر کے تھے، کم سنی عمر کے تھے، انہوں نے یہ قربانیاں دی ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات بیان کریں گے، حضرت زید بن حارثہ، حضرت اسامہ بن زید، خلفائے راشدین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بڑے بڑے صحابہ کرام کے واقعات بیان کریں گے کہ بیٹا یہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ آپ اپنی مدنی منیوں کو بتائیں گے کہ ہماری امہات المومنین کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے گھر سے نکلنے نہ نکلنے کے حوالے سے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے گھر سے نکلنے نہ نکلنے پردے کے حوالے سے، اور صحابیات کی محبت کا عالم یہ تھا کہ جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دیتے تھے وہ کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کسی ایسے صحابی سے کہہ دیتے جن کا بظاہر نہ کوئی نام ہوتا، نہ بظاہر کوئی شکل و صورت ہوتی، نہ کوئی مال و دولت ہوتی، مگر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دیتے کہ جاؤ فلاں سے کہہ دو کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیجئے۔ جب وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا دروازہ بجاتے ہیں، اندر تشریف لے جاتے ہیں، والد صاحب پوچھتے ہیں کیسے آئے، کہا مجھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ خوش ہو جاتے ہیں کہ آقا کا قاصد آیا ہے، آقا کا بھیجا ہوا ایک خوش نصیب صحابی آیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیجئے۔ بتائیے، آپ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیجئے۔ اب ماں باپ تھوڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ کیفیت ہے ہی نہیں جو ایک باپ چاہتا ہے کہ اپنی بیٹی کے لیے۔ اب یہ دونوں میاں بیوی باتیں کر رہے ہیں، اندر سے ان کی شہزادی سن رہی ہیں، اور شہزادی آواز دیتی ہیں ابا جان امی جان کیا آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے بعد غور کر رہے ہیں؟ میں حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے لیے ان کو پسند کر لیا تو کیا اس کے بعد غور و فکر کی کوئی گنجائش رہتی ہے؟ ذرا سوچئے، یہ اولاد کی تربیت ہے، یہ محبت رسول ہے کہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ میرے لیے ہے تو ماں باپ کو والدین کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کے بعد غور کر رہے ہیں، یہ کوئی غور کرنے کی بات ہے؟ بس آپ میرا نکاح ان سے کر دیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو میرے لیے فیصلہ فرمایا، جو کو فرمایا، یہ حق کو میرے لیے اسی میں بہتری ہے۔ اور نتیجہ دیکھیے، دونوں کا نکاح ہوا اور اس شہر میں ان سے زیادہ کشادگی والا، خرچ کرنے والا کوئی گھر نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کے دروازے کھول دیے ان کے اوپر۔ ارے جس گھر میں
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کیا جائے، اس گھر میں کشادگی آ جاتی ہے۔ تم رزق کے لیے روتے ہو، تم تنگی کے لیے روتے ہو، اولاد کی نافرمانی کے لیے روتے ہو، ذرا دیکھو اس کے اسباب کیا ہیں۔ ہم نے ہمارے گھروں میں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کس قدر سنتوں کو جگہ دی ہے۔ آپ کی محبت کے معاملات میں ہماری کیفیت کیا ہے، آپ کے عشق کے معاملے میں ہماری کیفیت کیا ہے، آپ کے فرمودات کے معاملے میں ہماری کیفیت کیا ہے۔ ارے اولاد کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ جب اسے پتا چل جائے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فلاں کام کرنے کا ارشاد فرمایا تو آپ کی اولاد کر گزرے گی، اور فلاں کام نہ کرنے کا فرمایا اس سے رک جائے گی۔ یہ نتیجہ نکلے گا کہ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار بنے گی، آپ کی مطیع بنے گی، آپ کا خیال رکھنے والے بنے گی۔ یہ شریعت کے معاملے میں اسلام و دین سکھاتا ہے۔ یہ اسکول اور کالج کی یونیورسٹیاں یہ تعلیم کتنا دیتی ہیں، اس کا تو حال میں کو بیان کروں گا کہ اولاد نے کیا حال کیا ہوا ہے آج ماں باپ کا، لیکن آپ کو سب سے پہلے میں صرف اور صرف شریعت، اسلام، دین، اللہ عز و جل، اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، تاکہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہو جائے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ ڈیفینیٹلی اس کے لیے پھر ہمارا بھی تو عمل ہے۔ اسلام و دین کیا کہتا ہے؟ صحابی کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ قبیلہ قضا کا ایک شخص بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوتا ہے۔ دیکھیے اسلام و دین، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد کیا تعلیم و تربیت کر رہے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، میں نے کلمہ شہادت کی گواہی دی، 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہوں، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، رمضان کے روزے رکھتا ہوں، میرے لیے اجر و ثواب کتنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا انتقال ان ادائیگیوں کے ساتھ ہو وہ قیامت کے روز انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اس طرح ہوگا، اور بات کو سمجھانے کے لیے آپ نے اپنی انگلیوں کو اٹھایا، اس طرح ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے یوں اٹھایا ہو یا یوں اٹھایا ہو، جسی طرح بھی جو بھی ادا ہوئی ہو، ساتھ ہوگا۔ یعنی وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا جب تک وہ اپنے والدین کا نافرمان نہ ہو۔ زکوٰۃ، نماز، روزہ، اس کی ادائیگی کرنے والا ہے، عبادت کرنے والا جس کو ہم کہتے ہیں، اگر ان ادائیگیوں پر اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کو انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، جبکہ وہ ماں باپ کا نافرمان نہ ہو۔ یہ کون سکھا رہا ہے؟ یہ کون تعلیم و تربیت دے رہا ہے؟ یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت ہے، یہ اسلام و دین کی تعلیم و تربیت ہے۔ اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے، صحیح معنوں میں اسلام و دین کی تربیت ہم اپنی اولاد کو نہیں دیں گے، نتیجہ ہمارے سامنے ہے جو آج کل معاشرے میں ہو رہا ہے، بربادی ہے۔ ماں باپ کو ستایا جا رہا ہے، ماں باپ کو مارا جا رہا ہے، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے، نتیجے کو بھی نہیں سمجھتے۔ یہ جو بچے ہیں نا، یہ نتیجے کو بھی نہیں سمجھتے کہ اس کا نتیجہ کتنا بھیانک نکلے گا۔ یہ سب سے بنیادی بات، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سب سے بنیادی بات اپنی اولاد کی تربیت ہے۔ اس کو دین کی تعلیم دیں، اس کو اسلام کی تعلیم دیں، اس کو شریعت کی تعلیم دیں، جو فرض علوم ہے وہ سکھائیے، اس کے لیے اس کو ماحول دیجیے۔ والدین کو چاہیے، کیونکہ اس وقت جو ماحول ہمارا بنا ہوا ہے، اگر اس کی میں آپ کو تھوڑی سی سمری بتاؤں کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے، دیکھیے جو موجودہ ماحول ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا آج ہمارے معاشرے میں کہ مجھے کچھ خبریں ملی ہیں، ان خبروں میں یہ ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد بیٹے نے اپنی ماں کو شہر کے اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دیا۔ بڑھاپا سہا نہیں جاتا، اولڈ ہاؤس میں داخل 2 بیٹوں اور 5 بیٹیوں کی ماں کی پکار، عمر رسیدہ والدین کو اولڈ ایج ہوم میں، اولڈ ہاؤس میں داخل کرنے کے رجحان میں اضافہ،
سماجی حلقوں کا اظہار تشویش کہ یہ کثرت بڑھ رہی ہے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں داخل کروانے کی. ماں باپ برداشت نہیں ہوتے آج اولاد کو. کیا وجہ ہے؟ کیا کبھی کسی عالم کا آپ نے سنا ہے؟ عالم دین کے بارے میں آپ بتا دیجئے کہ اس نے عالم دین نے انہوں نے اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دیا. ایک ثابت کر کے دکھائیے کہ واقعی وہ عالم دین ہو اور اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دے, واقعی عالم دین ہو. یہ دنیاوی پڑھے لکھے اور مال و دولت کے پیچھے جو پاگل ہوتے ہیں نا, عموماً اس طرح کے لوگ یہ کام کرتے ہیں. 75 سالہ بوڑھی ماں پر بیٹوں کا تشدد, یہ خبر چھپی ہے. گھریلو جھگڑے پر بیٹے کا ماں باپ پر تشدد, گھر کو آگ لگا دی. ناعاقبت اندیش بیٹے نے جائیداد کی خاطر ماں کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا. بیٹے کا جائیداد کی خاطر والدین پر بھرے بازار میں تشدد. بدبخت بیٹے نے غصے میں آ کر اپنی ماں کو قتل کر دیا. لالچ میں بیٹا اندھا ہو گیا, ماں باپ اور بہن کو قتل کر دیا. اس طرح کی کئی خبریں اخبار میں چھپتی ہیں, اور یہ خبریں پہلے نہیں تھی اتنی. بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا, بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا, ماں باپ دونوں کو قتل کر دیا, گھر کو آگ لگا دی. یعنی ایک بیٹے نے اس بات پر ماں کو قتل کر دیا کہ ماں اس کی پسند کی شادی پر راضی نہیں تھی اور ماں کو قتل کر دیا. آخر یہ بدقسمتی کیسے اس کے مقدر میں آ گئی؟ وہ کون سا ماحول, وہ کون سی تعلیم, وہ کون سی تربیت ہے جو ایک بیٹے کو ماں کے قتل پر رخصا دیتی ہے؟ ارے کبھی کسی اس طرح عالم دین, مذہبی اور ایک واقعی مدنی ماحول والا مبلغ جس کو آپ واقعی ایک دینی اور ایک سنتوں کا پیکر کہیں, کیا وہ یہ کام کرے گا؟ نہ کرے بھائی. وہ اس کو پتا ہے ماں باپ کا مقام, ماں باپ کا مرتبہ اور ماں باپ کی پوزیشن کیا ہے. وہ دین کو, وہ اسلام کو, وہ شریعت کو سمجھنے والا ہے. مگر ہمارے ایسا نہیں ہو رہا. ہمارے یہاں تو بہت زیادتی ہو رہی ہے ماں باپ کے ساتھ, بہت زیادتی ہو رہی ہے. اس کی وجوہات پر غور کیجئے. اس کی وجوہات میں آپ کو اولاد کی تعلیم و تربیت میں کمزوری ملے گی, بہت سخت کمزوریاں ہیں. یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس میں جہاں جہاں غلطیاں گھر کے اندر ہوتی ہیں کہ شعور نہیں ہوتا, گھر والوں کو, ماں باپ کو اس کا شعور نہیں ہوتا اور وہ غلطیاں ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر میں نے چند چیزیں یہاں نوٹ کی ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہوتی ہیں جن سے اولاد کے ذہن میں منفی سوچ پیدا ہوتی ہے اور وہ منتشر ہوتے ہیں. تھوڑا تسلی کے ساتھ سننے کی کوشش کیجیے گا تاکہ آج سے ہماری طبیعتوں میں اور ہمارے گھروں میں کوئی تبدیلی آ جائے. آپ کو رب کی رحمت سے آپ کے بچوں میں تبدیلی نہ نظر آئے تو ہمیں کہیے گا. نمبر 1, یہ بھی سمجھیے کہ میں آپ کو تحقیقی جو رپورٹ ہیں, جو ریسرچ ہوتی ہیں گھروں کے اوپر اور بچے کیسے مطلب کہ ڈسٹرب ہوتے ہیں, اس کی ریسرچ کے آپ کو ایک ایک کر کے پوائنٹ بیان کر رہا ہوں. پوری تفصیلات میں نہیں جا رہا, ورنہ ایک ایک بات پوری تفصیل مانگتی ہے. نمبر 1, تحقیق یہ ہے کہ والدین کے چیخنے چلانے سے بچوں کے رویوں پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور دوسری تحقیق اس کے ساتھ ہی بیان کر دیتا ہوں جو رپورٹ شائع ہوئی ہے کہ والدین کے درمیان کشیدگی کے بچوں پر نفسیاتی اثرات. اب آپ نوٹ کیجئے کہ جب گھر میں والد صاحب چیختے چلاتے رہیں گے, یعنی صبح سے لے کے شام تک ماں چیختی رہی, اور جب والد صاحب رات کو یا شام کو گھر پر آئے تو ماں نے اتنی بڑی شکایت کا بنڈل کھول کر باپ کے سامنے رکھ دیا. اب باپ نے آستینے چڑھائے, او پورا دن ماں کو ستاتا رہا, ابے ارے بھائی کیا ہو گیا آپ کو, بیٹا ہے کہ گدھا ہے؟ ایسے تو جانور چلائے جاتے ہیں, بلکہ جانوروں کو بھی جانور کو بھی او کا کیا لگے گا, اس کو تھوڑی پتا ہے کہ اے کا مطلب کیا ہے, او کا مطلب کیا ہے. ابے
یہ لینگویج آپ بچوں کو سکھائیں گے تو بچہ تو یہ بولے گا نا بلانے کے لیے ابے بولنا پڑتا ہے. پھر کل کے بولے گا ابے ابا, تو آپ بولے گا ابے بولتا ہے, تو بولا سکھا یہی تھا ابا, آپ بھی تو ابے بول کے مجھے بلاتے تھے. تو پھر تو یہ نوٹس لیجئے اس چیزوں کا. یعنی صبح سے لے کے شام تک ماں چیختی رہی اور رات کو آنے کے بعد والد چیختے رہے اور ڈانٹتے رہے, ڈپٹتے رہے, مارتے رہے, بچے سہم کر ایک کونے میں پڑے رہے. اس سے آپ کے بچوں کی سوچ پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں, یاد رکھیے گا. وہ اندر اندر دبتا ہے, اندر اندر گھٹتا ہے اور اس کے اندر بہت ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں. ساتھ ہی اس کو لے لیجئے میاں بیوی کی کشیدگی. یعنی جب بچہ دیکھتا ہے کہ ماں باپ آپس میں الجھ رہے ہوتے ہیں, لڑ رہے ہوتے ہیں, اور یہ عادت جو ہے نا, یہ عادت بچے کے آنے کے بعد نہیں ہوتی, یہ بدقسمتی کے ساتھ یہ ہوتا ہے شادی کے بعد نہیں بنتی. میاں بیوی کی نہیں بنتی تو یہ لڑتے رہتے ہیں, لڑتے رہتے. ماں تم نے یوں بولا, تم نے یوں بولا, یوں کر دو, یوں کر دو, مر رہی ہوں, گھٹ رہی ہوں, پیس رہی ہوں. وہ بولتا ہے میں بھی پھنس گیا ہوں, پتہ نہیں کہاں سے گلے پڑ گئی ہے. یہ دونوں لڑائی جھگڑا ان دونوں کا جناب چلتا ہی چلا جاتا ہے. جب چلتا چلا جاتا ہے تو عادت ہو جاتی ہے. اسی میں بچے کی ولادت ہو جاتی ہے. جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ان کی مزاج میں تبدیلی نہیں آئی ہوئی ہوتی. اب یہ بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے ہاتھ باندھ کر کہ ماں باپ لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کو بول رہے ہیں, جھگڑا کر رہے ہیں. آپ سوچو کہ آپ کی اس طبیعت کا, آپ کی ان حرکتوں کا آپ کی اولاد پر کیا اثر پڑتا ہوگا. اس کو لگتا نہیں ہوگا گھر یوں ہی چلتا ہے, لگتا تو ہوگا نا ارے گھر یوں ہی چلتا ہے. تو کل آپ کے بچے کی شادی ہوگی تو وہ بھی یہ بولے گا گھر یوں ہی چلتا ہے. ایک قاری صاحب بچے کو بہت مارتے تھے, پرانی بات تھوڑی کر رہا ہوں. ہمارے مدرسۃ المدینہ میں, دعوت اسلامی کے مدارس میں مدنی منع مدنی منیوں کو مارنے کی اجازت نہیں ہے. ڈنڈا رکھنے تو ہمارے الاؤ ہی نہیں ہے, ڈنڈے کی اجازت ہی نہیں ہے. اور اگر مدنی منع مدنی منیوں کو کوئی مطلب کہ سزا دینی بھی ہے پڑھائی کے حوالے سے تو اس کا بھی ہمارے پاس ایک فارمولا بنا ہوا ہے. تو تھوڑی پرانی بات کر رہا ہوں. ایک قرآن پڑھانے والے قاری صاحب سے میری بات ہوئی, یار آپ اتنا بچے کو کیوں مارتے ہو؟ تو کہنے لگا ہم کو بھی قاری صاحب نے مار کر پڑھایا. میں کہا تو یار بدلہ لیتے ہو یار, آپ کو جس طرح پڑھایا گیا آپ اسی طرح پڑھاؤ گے. یہ تو نہیں ہے نا یار کہ اگر وہ اصول درست نہیں تھا تو آپ اس غلط اصول کو ریپیٹ تو نہیں نہ کریں گے. اب آپ کی اولاد دیکھیں کہ گھر یوں ہی چلتا ہے. یہ میاں بیوی غور کریں, ماں باپ غور کریں. یعنی آپ کو ایسا لگتا ہے نا کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اور بات مطلب وہ نہیں ذہنیاں مانگی ہوتی, تو ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں, میری بات کا برا مت مانیے گا, ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں, کمرہ بند کر کر دونوں اس طرح ایک دوسرے سے شکوہ شکایت کریں کہ آپ کے بچوں کو مرتے دم تک پتہ نہ چلے کہ ماں باپ میں انڈرسٹینڈنگ تھی یا نہیں تھی, مگر اس کا چانس نہ ہونے کے برابر ہے. اول تو یہ, اب یہاں مطلب کہ میں دو مدنی پھول عرض کرتا چلوں کہ جو عورت بدتمیز ہوتی ہے نا, زبان دراز ہوتی ہے اور شوہر کی دل آزاری کرنے والی ہوتی ہے, ایسی عورتوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایسی عورت مرد کو بوڑھا ہونے سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہے. یہ حدیث میں بیان کر رہا ہوں کیونکہ وہ عورت بہت ٹینشن دیتی ہے, بہت اذیت دیتی ہے اپنے شوہر کو. جب یہ بات کروں گا تو وہاں اسلامی بہنیں مطلب عورتیں کہیں گی مردوں کو تو کچھ بولتا نہیں ہے, خود آدمی ہے نا, آدمیوں کی فیور کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. میں آپ کے سامنے حدیث سنا رہا ہوں, اپنی تھوڑی کو بات بیان کر رہا ہوں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو حکم دیا ہے کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. تم میں سے بہتر ہوئے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے اور میں تم میں سب سے اچھا ہوں اپنے گھر والوں کے لیے. حدیث میں مردوں کو, شوہر کو تربیت دی گئی ہے کہ آپ کو گھر میں کیسے رہنا ہے, یہ سب سکھایا سمجھایا گیا. لیکن جتنی ذمہ داری بیوی کی بنتی ہے نا, ماں کی بنتی ہے, زوجہ کی بنتی ہے نا, اس کا الگ ہے. یعنی ایک صحابیہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ دریافت کرے کہ شوہر کے حقوق کیا ہیں, اور آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب شوہر کے حقوق بیان کرے تو وہ صحابیہ یہ کہتے ہوئے چلی جائیں
کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گی، یعنی میرے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ میں شوہر کا حق ادا کر سکوں. یہ حقوق کون بیان کر رہا ہے؟ یہ کوئی عام فرد بیان نہیں کر رہا، یہ وہی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں جن پر آپ اور میں ایمان لاتے ہیں. اس میں کوئی دنیا کی تعلیم و تربیت آپ کو باغی نہ بنائے. جناب سب کے برابر برابر، اسلام نے سب کے حقوق بیان کیے ہیں، برابر اور نہ برابر کے بیس نہیں ہے. اسلام سے بڑھ کر کوئی انصاف کرنے والا دین نہیں ہے، قرآن سے بڑھ کر انصاف اور عدل بیان کرنے والی کوئی کتاب نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی نے انصاف اور عدل کی بات نہیں کی ہوگی. سب سے بڑھ کر عدل اور انصاف اسلام میں ہے. کس کے ساتھ کیا ہونا ہے، کس کو کیا ملنا ہے، کس کا کیا مقام ہے، کس کا کیا مرتبہ ہے، کون سی چیز کس جگہ پر رہنی چاہیے، یہ دین، اسلام اور مذہب بیان کرتا ہے، اور یہی درست ہے. اس کو کسی اور سینیریو میں لے جا کر آپ اپنے گھر کو اور اپنی شخصیت کو نقصان نہ پہنچائیں کہ نہیں جناب دنیا یوں نکل گیا. دنیا کہاں کے کہاں نکل گئی؟ دنیا یہاں نکل گئی کہ آج بیٹا ماں باپ کو قتل کر رہا ہے. کیا پہلے اولڈ ہاؤس تھے؟ کیا پہلے یہ ساری چیزیں تھی؟ کیا پہلے تھے نفسیاتی اسپتال تھے؟ کیا پہلے اتنی بیماریاں تھی؟ کیا پہلے اتنے ٹینشن کے مسائل تھے؟ کیا پہلے اتنا شوگر ہوتا تھا؟ کیا پہلے اتنا بلڈ پریشر ہوتا تھا؟ کیا پہلے اتنی بیماریاں ہوتی تھی؟ نہیں ہوتی تھی. اور جن دنیا کی آپ بات کرتے ہیں، جن دنیا کی جس تعلیم کی آپ بات کرتے ہیں، یہ تعلیم جن ممالک سے آئی ہے، ان ممالک کے اندر یہ بیماریاں زیادہ ہیں. وہاں مطلب کہ فیملی کلچر ختم ہو گیا. جی ہاں، جس تعلیم، یہ تو مدرسۃ المدینہ مدنی منوں کے سرپرست ہیں، میں تو مدنی چینل پر اوورال بات کر رہا ہوتا ہوں کہ آپ جس تعلیم کے پیچھے پاگل ہیں نا، کہ یہاں اتنی وہ انگلش اور یہ اور وہ اور یہ اور وہ تعلیم دی جاتی ہے. جناب یہاں بچے کو بٹھاؤ، اس کلچر کو، جس کلچر کو اس وقت اس تعلیمی ادارے میں ڈیولپ کیا جا رہا ہے، جو ایجوکیشن اس تعلیمی ادارے میں دی جا رہی ہے، اور اس کلچر کو اور اس ایجوکیشن کو، اس تعلیم کو جس جگہ سے کنیکٹ کیا گیا ہے، وہ معاشرہ سوشلی طور پر کلپس ہو چکا ہے، سوشلی طور پر، معاشرتی طور پر تباہ ہو چکا ہے. وہاں ماں باپ اپنی اولاد کو ترس رہے ہیں، وہاں ڈائیورس یعنی طلاق کی ریشو بڑھ رہے ہیں، وہاں پر بچیاں بغیر نکاح کے مائیں بن رہی ہیں، وہاں پر لڑکوں کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، وہاں پر شرابیں زیادہ پی جا رہی ہیں، وہاں پر نشہ زیادہ کیا جا رہا ہے، وہاں پر اولڈ ہاؤس زیادہ بنائے جا رہے ہیں، وہاں پر نفسیاتی مریض بڑھ رہے ہیں، وہاں پر طرح طرح کی بیماریاں بڑھ رہی ہیں. وہ بیماریاں جو آج مسلمانوں میں بہت کم سنائی دیتی ہیں، ان کے اندر وہ بیماریاں کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہیں. آپ کس کلچر کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کس تعلیم و تربیت کی بات کر رہے ہیں جہاں ایک باپ اپنے بالغ بیٹے کو کچھ کہنے کی طاقت نہیں رکھتا، سمجھانے کی طاقت نہیں رکھتا، کہنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کی تعلیم و تربیت کی طاقت نہیں رکھتا. اگر کچھ کہہ دے تو بیٹا فون اٹھا کر پولیس کو بلا کر باپ کو اریسٹ کروا دے. جی ہاں، خدا کی قسم میں دیکھ کر آیا ہوں، رب تعالیٰ کی قسم میں دیکھ کر آیا ہوں کہ بیٹے نے فون کر کے پولیس والے کو بلا کر، یعنی کہ یہ واقعہ میں اس گھر کا دیکھ کر آیا ہوں، باپ کی فریاد سن کر آیا ہوں کہ بیٹے نے خود فون کر کر پولیس کو بلا کر باپ کو اریسٹ کروایا ہے. باپ نہیں بول سکتا. اب اس کلچر کی بات کر رہے ہیں، آپ اس ماحول کی بات کر رہے ہیں. اتنا ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ہے، وہ خود تنگ اور بیزار آ چکے ہیں اپنے ماحول اور اپنے کلچر سے، کہ آج بھی مسلمان ہوش کے ناخن نہیں لے گا اور اپنی اولاد کو سنت و بھری تعلیم و تربیت کی طرف نہیں لائے گا. دعوت اسلامی کی پوزیشن کو سمجھیے. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی نے حفظ و ناظرہ کے قرآن کی تعلیم کے مدرسے کھولے، دعوت اسلامی نے جامعۃ المدینہ کھولے جناب علماء بنانے، تخصص فی الفقہ کا شعبہ قائم کیا جناب مفتی بنانا ہے. دوسری طرف میڈیا نے تباہی مچائی، طرح طرح کے گناہوں بھرے سلسلے، گناہوں بھرے مطلب کہ اعمال، عقائد، اخلاق سب برباد کیے جانے لگے ٹی وی چینلز کے ذریعے. دعوت اسلامی مدنی چینل لے کر آ گئی کہ میڈیا کے ذریعے جو تباہی آ رہی ہے اس کا کسی صورت تدارک کیا جائے. تعلیم کی طرف غور کیا تو تعلیمی ادارے جو تباہی پھیلا رہے ہیں، جو پھیلا رہے ہیں، میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں
تو دعوت اسلامی دارالمدینہ لے کر آ گئی کہ جناب چلے دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم ہم آپ کو دلا دیتے ہیں، اپنا نصاب خود بنا دیتے ہیں، جو شریعت نے ہمیں اجازت دی اس کے مطابق ہم آپ کے بچوں کو تعلیم دے دیتے ہیں۔ ہر محاذ پر آ کر ترکیب بنانی پڑ رہی ہے۔ ڈیفینیٹلی اب یہ دارالمدینہ جب کھلے ہیں تو اس کو اپنے جس کو کہتے ہیں نا بام عروج پر آنے میں اور اس کو کور کرنے میں 5-10 سال لگتے ہیں۔ یہ کوئی 2-4-5 سال کے اندر یہ کام نہیں ہو جاتے۔ اپنے ہی اساتذہ کی تعلیم، اپنی اساتذہ کی تربیت کرنی ہے، پڑھانے والے خود ہمارے اندر کے ہوں، کتابیں ہمارے اندر کی ہوں، سارا نظام ہمارے اندر کا ہو، جگہیں ہماری ہوں، پڑھانے والے ہمارے ہوں، دعوت اسلامی کے ماحول والے ہوں، اور ان کو پڑھانے کی تربیت دعوت اسلامی کے ماحول میں دی گئی ہو، اور کتابیں بھی دعوت اسلامی ہی کے ساتھ چیک کروا کر نصاب اپنا ہی بنا کر دیا گیا ہو، تب جا کر ہماری اپنی مشینیں، ہماری اپنی انڈسٹری ہوگی، ہمارے اپنے لوگ بنانے والے ہوں گے، تو ہی ڈائی بھی ہمارے مطلب کی ہوگی، تو ہی پروڈکٹ ہمارے مطلب کی نکلے گی نا۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ گھر کے ماحول کو بہت اہمیت حاصل ہے کہ گھر کا ماحول اگر میچ نہیں کرے گا تو مدنی منع مدنی منیوں کی تربیت نہیں ہو سکے گی۔ یہی چیز مدرسۃ المدینہ کی ہے کہ برائے کرم اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنائیے اور گھر کے ماحول کو چیک کیجئے، اور اگر کہیں میاں بیوی میں نا اتفاقی ہے برائے کرم آج ابھی صیغت ختم کر دیں، اپنے آپ کی نہیں بنتی اپنی جگہ پر ہے، پلیز اپنی اولاد کے لیے انڈرسٹینڈنگ کر لیجئے، آنے والے بچوں کے لیے انڈرسٹینڈنگ کر لیجئے، پھر جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر آپ غلط کریں گے تو کل اولاد خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے ساتھ غلط کرے۔ ایک شخص نے کسی لڑکے کو دیکھا بازار میں ایک بوڑھے آدمی کو گھسیٹتا ہوا لے کے جا رہا تھا، کہا تجھے رحم نہیں آتا اس بوڑھے آدمی پر، اس طرح گھسیٹ کے لے کے جا رہا ہے؟ کب زیادہ بات نہیں کرو، یہ بوڑھا آدمی میرا باپ ہے۔ بولا ہاں ظالم آدمی ہے، باپ کو کوئی یوں گھسیٹ کے لے کے جاتا ہے؟ بولا چھوڑو چھوڑو، یہ اپنے باپ کو بھی یوں گھسیٹ کے لے کے جاتا ہے، اس کا باپ اس کے باپ کو بھی یوں گھسیٹ کے لے کے جاتا تھا، آج میں بھی اس کو یوں گھسیٹ کے لے کے جا رہا ہوں۔ بولے کل تیرا بیٹا بھی تجھے یوں گھسیٹ کے لے کے جائے گا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ جن کے گھروں میں یہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں بعض اوقات ان کی اولادیں بھی لڑتی جھگڑتی رہتی ہیں، جو اپنے ماں باپ کو ستاتے کل اولاد ان کو بھی ان کی اولاد ان کو ستائے گی۔ تو اب بھی نہیں پتہ چلتا، نہ ماں کو پتہ چلتا ہے، نہ ساس کو پتہ چلتا ہے، نہ بہو کو پتہ چلتا ہے، لیکن مقافات عمل وقت اپنے آپ کو دہراتا ہے، وقت خود کو دہراتا ہے۔ آپ جو غلطیاں کرو گے کل وہ غلطی آپ کے سامنے آ سکتی ہے، اسپیشلی ماں باپ کو ستانا یہ تو اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی سزا دنیا میں ملتی ہے، دیکھنے والے دیکھتے ہی دیکھتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو گھر کے ماحول کا جو بیڑا غرق ہوا ہے نا، اس کو برائے کرم سنبھالنے کی کوشش کیجیے۔ مدنی التجا ہے، اگر آج آپ کا ذہن بن جاتا ہے، اسلامی بہنوں کا ذہن بنتا ہے، سرپرستوں کا ذہن بن جاتا ہے، اسلامی بھائیوں کا ذہن بن جاتا ہے، برائے کرم ہاتھ جوڑ کر عرض کر اپنی اولاد کے لیے آپس میں پیار اور محبت سے رہی، چیخ و پکار ڈانٹ ڈپٹ اس کا ایک موقع ہوتا ہے، بہت کم کیسز میں کبھی کبھار ماں ڈانٹ دے اور سنبھال لے، والد صاحب کبھی کبھار سختی کر دے، لے لے بیٹھ جائیں، یہ بار بار نہیں ہوتا۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ صرف نظر کیا کرے، یعنی اگر دیکھی اندیکھی کر دے، بات بات پر ٹوکنا، بات بات پر بولنا یہ مناسب نہیں ہے، بچے تنگ آ جاتے ہیں۔ جو قاری صاحب بات بات پر بولتے رہتے نا، بچے ان سے بھی تنگ آ جاتے ہیں، مدری منیہ ان سے بھی بیزار ہو جاتے ہیں۔ ہر چیز کا ایک موقع محل ہوتا ہے۔ والد تو ایسا ہو کہ گھر میں آئے تو بیٹے دوڑ کر باپ سے چپک جائے، ابا ابا ہٹو ہٹو ہٹو، گرمی میں تنگ کر کے رکھا ہوا، ارے یار کیا ہو گیا؟ بچے یوں بھاگ کر لپیٹ کر آپ سے لپٹ جائیں بھاگ کر تو باپ کی تو تھکن اتر جائے یار۔ بچے تو لپٹے تو ایسا لگا جیسے کہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا ہے، اور فوراً بچوں کی امی پانی کا گلاس لے کر حاضر کر دے گی، یہ آپ تھک کر آئے ہیں، نہ کہ اس کے آنے کے بعد برتن پھینکے ہاں ٹھا کر کے سنبھالو بچوں کو، میں تنگ آ گئی ہوں، یہ بھی تھوڑی دیر کے بعد بولے گا میں بھی تنگ آ گیا ہوں۔ اس طرح گھر تھوڑی کو چلتا ہے، گھر کا ماحول بنائیے۔ مین تربیت کی بات کر رہا ہوں میں، مین تربیت کی بات کر رہا ہوں، ورنہ ایسا گھر کے اندر
دبلا کچلا پیسا ہوا مدنی منا یا مدنی منی یا بچہ مدرسے میں جا کر کیا اس کی ذہنی نشو و نما ہوگی؟ اس کی نیندیں پوری نہیں ہوں گی، اس کی تھکن پوری نہیں ہوگی۔ اسی طرح ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ والدین کی بدسلوکی کا شکار بچے ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے اولاد کے ساتھ بدسلوکی کا انتظار مت کیجیے، سب کے ساتھ یکساں سلوک کیجیے، سب کے ساتھ یکساں سلوک کیجیے، محبت اور پیار اور شفقت بھرا سلوک کیجیے۔ جہاں شریعت نے والدین کو سختی کرنے کی اجازت دی ہے، جتنی اجازت دی ہے اور جس عنوان پر اجازت دی ہے اس پر کیجیے گا۔ اس کے لیے دعوت اسلامی کے ماحول میں آئیں، تربیت اولاد کتاب مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، اس کا مطالعہ کریں۔ تعلیم کی 3 چیزیں یاد رکھیے۔ نمبر 1، جو سیکھ رہا ہے، یعنی جو چیز سیکھ رہا ہے، جو مواد ہے، جو لٹریچر ہے، وہ سیکھنا وہ سیکھنا جائز ہو، یعنی اس کا پڑھنا، اس کا سیکھنا جائز ہو، ٹھیک ہے۔ جس سے سیکھ رہا ہے اس سے سیکھنا اور پڑھنا جائز ہو، اور جہاں سیکھ رہا ہے وہاں پر سیکھنا اور پڑھنا جائز ہو۔ 3 چیزیں بالخصوص سیکھیے، نہ اس کے وہاں اخلاق تباہ ہوتے ہوں، نہ دینی اقدار مجروح ہوتے ہوں، نہ اس کے اعمال اور عقائد میں فرق آتا ہو، اور اس کی شریعت کے مطابق درست تعلیم و تربیت ہوتی ہو۔ اسلام اور دین و شریعت کو سمجھیے، صرف اور صرف دنیاوی تعلیم کا بھوت پال کر اپنے لیے رزق پیدا نہ کیجیے۔ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے ساتھ آنے جانے اور رہنے کی مجھے موقع ملا ہے۔ میں نے بہت سو کو دیکھا ہے، بہت سو کو دیکھا۔ سب سے زیادہ اس وقت جو دنیا میں پرابلم ہے ماں باپ کو، وہ اولاد کی نافرمانی کا مسئلہ ہے، اور اولاد کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ پرابلم ہے ہم ان کو تعلیم کہاں سے دیں۔ صبر کریں، وہی تعلیم دیں جہاں آپ کی اولاد کے اخلاق تباہ نہیں ہوتے ہوں، اس کی دینی تربیت کو نقصان نہ ہوتا ہو، یہ ضروری ہے۔ حضرت علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سیدنا الکیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول نقل فرمایا، ہم پر فرض ہے کہ اپنی اولاد اور اپنے اہل خانہ کو دین کی تعلیم دیں، اچھی باتیں سکھائیں، اور اس ادب و ہنر کی تعلیم دیں جس کے بغیر چارہ نہیں۔ کیونکہ یہ قرآن پاک کی سورہ تحریم کی اس آیت کریمہ کو جانتے تھے، اے ایمان والو خود کو اور اپنے گھر والوں کی جانوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی و پتھر ہے۔ کیسے بچائیں گے اس آگ سے؟ خود کو اور اپنے گھر والوں کو اسی انداز سے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پر فرض ہے کہ اپنے اولاد اور اپنے اہل خانوں کو دین کی تعلیم دیں۔ آپ اپنے گھر میں کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب رکھیے، اسلامی بہنوں کی نماز کا طریقہ، غیبت کی تباہ کاریاں، نیکی کی دعوت، تکبر، حسد، ریاکاری، حرص۔ صراط الجنان 5 جلدیں آ چکی ہیں، ہر جلد میں 3 پارے، تک 15 پارے آ چکے۔ تفسیر قرآن کی یہ گھر میں رکھیے، گھر میں روزانہ فیضان سنت کا درس تو دیجئے، والد صاحب دے، مدنی منا درس دے تو آپ کی حوصلہ افزائی تو ہونی چاہیے نا۔ مجھے تو یہاں تک بتایا گیا ہے، حقیقت حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مجھے یہاں تک بتایا گیا ہے کہ یہ جو دینی مدرسے میں جو ہمارے مدنی منع پڑھتے ہیں نا، بعض اوقات ان کے ساتھ گھر میں جو سلوک ہے نا وہ ایسا نہیں ہوتا جیسا اسکول کی تعلیم پڑھنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ مجھے اس کا تجربہ نہیں ہے، میں نے ایسا دیکھا نہیں ہے، لیکن کہنے والوں نے کہا ہے کہ ایسا ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو کیسے ہوگا؟ یعنی وہ بیٹا جو دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے اس قدر راحت اور وہ انعام کا سامان کرتا ہو، جی ہاں آپ غور کیجئے، اور یہ میں حدیث سنا رہا ہوتا ہے کہ ان ماں باپ کے دلوں میں اپنی اولاد کی محبت پیدا ہو جن کے بچے قرآن سیکھ رہے ہیں، کہ ان کے مدنی منیوں میں قرآن سیکھنے کی وجہ سے ان کے ماں باپ کو کیا بھلا ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔
حدیث پاک میں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن کریم سکھائے اس کے اگلے پچھلے سب گناہ بخش دیے جاتے ہیں. مبارک ہے ان ماں باپ کو جو اپنے بیٹے کو قرآن سکھاتے ہیں. ماں باپ سلام، دو ہاتھوں سے میں سلام کرتا ہوں ان ماں باپ کو جو اپنے بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جو شخص بھی دنیا میں اپنے بچے کو قرآن سکھائے اسے قیامت کے روز تاج پہنایا جائے گا، تاج قیامت کے روز. اور اہل جنت اسے جنت میں اسی حوالے سے پہچانیں گے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے دنیا میں اپنے بچے کو قرآن سکھایا تھا. میں نے اتنی حدیثیں پڑھی ہیں معذرت کے ساتھ، یہی چیز سن رہا ہوں، یہی پڑھ رہا ہوں. عالم حافظ قرآن، عالم حافظ حدیث، قرآن عالم حافظ حدیث، قرآن عالم حافظ حدیث، فقہ، یہ بس دینی تعلیم، اس کا اعزاز، اس کا اکرام، اس کی تعظیم، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت قرآن اور حدیثوں میں بھری ہوئی ہے. اور ان کے ماں باپ کے لیے جو انعام اور اکرام بیان کیے گئے ہیں، اللہ اللہ، انعام اور اکرام بیان کیے گئے ہیں. فلاں کا باپ جا رہا ہے، فلاں کا باپ جا رہا ہے. کیسا باپ پھولتا ہے، سینہ چوڑا آ جاتا ہے، میں فلاں کا باپ جا رہا. ارے جنت میں اس ماں باپ کو جنتی یہ کہہ کر پہچانیں گے. اس کی پہچان ہی یہ ہوگی کہ یہ وہ جنتی ماں باپ ہے جنہوں نے دنیا میں اپنے بچوں کو قرآن سکھایا ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے، ذرا تصور تو کیجئے. اور جب قیامت کے روز ان ماں باپ کو تاج عطا کیا جائے گا، آپ سوچو قیامت کا منظر تصور میں تو لائیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی جو شخص اپنے بچے کو قرآن سکھائے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے روز ایسا تاج پہنائے گا جس پر تمام اولین آخرین تعجب کریں گے. کنز العمال کی حدیث ہے. ایسی کئی حدیثیں کتابوں میں لکھی ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں. تو خوش قسمت ہے وہ ماں باپ جن کی اولاد قرآن سیکھ رہی ہے، قرآن کی تعلیم حاصل کر رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے، حافظ بن رہے ہیں. ان کو تو چوبیے، ان کو تو پیار کیجئے، ان کی تعظیم کیجئے کہ ان کے سینے میں قرآن سما رہا ہے، ان کے قلب و ذہن میں قرآن سما رہا ہے، یہ قرآن کا حافظ بن رہا ہے. اور اپنا ذہین ترین بیٹا اس کام میں دیجئے، نیکی کے کاموں میں دیجئے. سارے بچوں کو نیکی کے کاموں میں لگا دیجئے. رکھا کیا ہے دنیا میں؟ ایسا تھوڑی ہے کہ قرآن کا حافظ، عالم اور اس طرح مطلب کہ سنتوں کے ماحول میں آنے والا معاذ اللہ یہ کوئی بے روزگار رہتا ہے. نہ بے روزگار تو یہ دنیا کے پڑھے لکھے جتنے بے روزگار ہیں نا، اتنا یہ طبقہ تو ہے بھی نہیں. آپ کو یقین نہ آئے تو جا کے سروے کر لیجئے. الحمدللہ میں سروے رپورٹ آپ کو بتا رہا ہوں جو میری تحقیق ہے، جو میں نے معلومات حاصل کی ہے. یہ اللہ کی رحمت سے یہ بے روزگار نہیں ہوگا. ارے جو اللہ اس کے رسول کے دین کے کام میں لگا رہے اس کو تو اللہ تعالیٰ غیب سے رزق عطا فرماتا ہے، اس کو تو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا. وہ اپنے ماں باپ کو سنبھالے گا، اپنے بیوی بچوں کی کفالت کرے گا، ان کو اٹھا کر پھینک نہیں دے گا، ان پر ظلم و زیادتی نہیں کرے گا، ان کو اولڈ ایج ہومز میں جمع نہیں کروا دے گا، ان کی خدمت کرے گا. اللہ اس کے رزق میں برکت دے گا. اپنے ماں باپ کو سنبھالے گا، اپنے بیوی بچوں کو سنبھالے گا، ان کو محتاجی سے بچائے گا. اور اللہ کی رحمت سے جب ان کے ماں باپ دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کے لیے دعائیں خیر کرے گا، دعائیں مغفرت کرے گا. ان کے ماں باپ دنیا میں بھی اپنی اولاد سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے اور قبر میں بھی اپنی اولاد سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، قیامت میں بھی اولاد سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے اور جنت میں بھی اپنی اولاد کا فائدہ لے رہے ہوں گے. یہ کہاں ہیں؟ قرآن، حدیث، عالم، مفتی، فقیہ. لے آئیے اپنی اولاد کو اس طرف. دارالمدینہ بھی آپ کو مل ہی رہا ہے. جو دنیا کی تعلیم کی کمی ہے وہ آپ کو دارالمدینہ پوری کر دے گا دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ. وقت تو لگے گا تھوڑا سا، انڈرسٹوڈ سی بات ہے. ایک ادارہ قائم ہوا ہے، اس کو پروان چڑھنے میں ٹائم لگے گا. ابھی تو یہ پودا ہے، درخت لگے گا تو پھل ملیں گے. ہمت کیجئے. اسی طرح اس وقت بہت بڑا پرابلم ہے اسکول وین کا.
آپ کے مدنی منع مدنی منیاں جب مدرسے میں جاتے ہیں یا کہیں بھی تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں، برائے کرم اسکول وین، یہ جو مدرسے کی اور اسکول کی وینیں ہیں اس کے بارے میں معلوم کیجئے. یہ سارے والدین کو میں عرض کر رہا ہوں، خواہ آپ کے مدنی منع مدنی منیاں بچے اور بچیاں یہ مدرسے میں جاتے ہیں کہیں اور تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن یہ موضوع سب کے لیے یکساں ہے کہ میں نے جو رپورٹس پڑھی ہیں اس کے متعلق عرض کر رہا ہوں کہ اسکول یا مدرسہ دونوں کی وین چیک کریں. بعض وینوں کے سوزوکیوں کے کوسٹروں کے ڈرائیور یہ نشہ کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے بچوں کے اخلاق اور عادتیں بگڑنے کا اندیشہ ہے. یہ اپنے تعلیمی ادارے سے فارغ ہونے کے بعد کہاں جاتے ہیں؟ کیا واقعی گاڑی ٹریفک میں پھنس گئی تھی یا کہیں اور چلا گیا تھا؟ آپ کا بچہ مدنی منع یا مدنی منی جس وین میں جس سوزوکی میں جا رہے ہیں کیا وہ درست ہے؟ اس کے اندر اگر گیس ہے تو گیس کا وہی سلنڈر لگا ہوا ہے جو حکومتی طور پر پاس ہے، اپروڈ ہے؟ کیونکہ وینوں میں آگ لگتی ہے، سوزوکیوں میں آگ لگتی ہے، دھماکے ہو جاتے ہیں، گاڑیوں کی فٹنس صحیح نہیں ہوتی، ڈرائیور کے اخلاق درست نہیں ہوتے. معاذ اللہ بعض تو ایسے عجیب و غریب قسم کے، یہ دعوت اسلامی سے ہٹ کر میں عرض کر رہا ہوں ماحول سے، کہ اتنے تیز تیز گانے بجتے ہیں اور ایسے بےہودہ قسم کے گانے بجتے ہیں. یہ میں نے پڑھا ہے، ابھی میرے پاس یہ تحریر موجود ہے. اتنے بےہودہ قسم کے گانے بجتے ہیں المان والحفیظ. تو جن وینوں میں گانے بجتے ہوں، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہوں، آپ کے بچے کے اخلاق برباد ہو رہے ہیں. پھر آپ کی ٹی وی کی اسکرین کا ذرا دیکھ لیجئے گا کہ مدنی چینل کے ساتھ ساتھ جو گناہوں بھرے چینل آپ کے یہاں چل رہے ہوں گے، گناہوں بھرے پروگرام آ رہے ہوں گے، اس کے بارے میں غور کر لیجئے گا کہ اس سے آپ کے گھر کے اور آپ کے بچوں کے اخلاق بہت بری طرح تباہ ہو رہے ہوں گے. ان تمام تر چیزوں کو دیکھنا، چیک کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے. اور اگر مدنی منع ہے، مدنی منی ہے، ٹھیک ہے، مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، اب بچہ تو بچہ ہے نا، بچہ تو بچپنا دکھائے گا، غلطی کرے گا، بہت سارے ایسے معاملات کرے گا جو جس کو آپ کو برا لگے گا. اب آپ بولو مدرسے میں یہ سیکھتا ہے، قاری صاحب نے یہ سکھایا ہے. اب اس کو آپ قاری صاحب اور مدرسے کا تانا دو گے تو ہم بولیں گے کیا گھر میں یہ سیکھا ہے؟ یہ درست نہیں ہے. آپ اس کو قرآن کی تعلیم کے نام پر خدا نہ کرتا تانا دو گے، اس کی حوصلہ شکنی ہو جائے گی. ماشاءاللہ یہ قرآن پاک کی کوئی آیت یاد کر کر آئیں، کوئی سورت یاد کر کر آئیں، کوئی مطلب دعا یاد کر کر آئیں، پیٹھ تھپ کے واہ واہ ماشاءاللہ بیٹا سناؤ، اچھا چلیں دعا پڑھائیے کھانا کھانے کی. آپ کا بیٹا مدنی منڈا مدنی منی آپ کو دعا پڑھائیں گے، آپ اس پر شاباشی دیں، کوئی چھوٹا موٹا تحفہ دے دیں، کوئی 2 روپے دے دیں، 1 روپے ہی دے دیں تحفے کے اندر. اس کی حوصلہ افزائی کیجئے، اس کی پیٹھ تھپکیے. یہ بہت زبردست قرآن کا حافظ، عالم و مفتی بن کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرے گا. آپ کا بچہ، آپ کا مدنی منہ، آپ کی مدنی منی مفتی بنانے کی نیت کیجئے انشاءاللہ تبارک و تعالی. مدینہ مدینہ، پھر اس کے لباس کو ٹھیک ہے مدرسۃ المدینہ ہے، لیکن آپ غور کیجئے کہ صفائی ستھرائی نظافت یہ تو دین کا، ہمارے مذہب کا بہت پیارا حصہ ہے. اس کو آپ جو امامہ شریف باندھ رہے ہیں، اس کو جو آپ مدنی حلیہ پہنا رہے ہیں، اس کو جو سفید لباس ہے، اس کی جو چادر وغیرہ ہے، برائے کرم اس کو صحیح صاف ستھرا دھلا کر مدرسے میں بھیجیے. یہ قرآن پاک سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں مدنی منع. میں نہیں کہتا کہ ان کو بہت ٹپ ٹاپ بنا کر بھیجیے، اس کے بھی مدنی پھول لکھے گئے ہیں، لیکن گندگی کے ساتھ تو نہیں نہ ہوگا. ناخن صاف ستھرے ہوں، ناخن تراشے ہوئے ہوں، جو بھی ہو صاف ستھرا ہو. اور یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اسکولوں میں تو بچے واپس بھیج دیے جاتے ہیں. اب ہمارے یہاں تو یہ نا کہ ویسے ہی آدمی دینی ماحول سے دور ہے، زیادہ مدرسے میں سختی کرنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے بچے کو اٹھا لیا جاتا ہے. اگر سرپرست کو قاری صاحب یاد کرے تو سرپرست کے پاس جانے کا ٹائم نہیں ہے. اسکول کی میٹنگ ہوگی تو فوراً پیرنٹس میٹنگ کے اندر پہنچ جائیں گے، جی وہاں پر اتنی بڑی بڑی بچے کی شکایت کی لسٹ سنیں گے. یہ سب پتہ ہے آپ کو جو میں کچھ عرض کر رہا ہوں. اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح اپنے مدنی منع و مدنی منیوں کو مدنی التجا موبائل فون سے دور رکھیے. موبائل فون میں ان کے اخلاق تباہ ہو رہے ہوتے ہیں، کارٹونوں کے ذریعے ان کے اخلاق تباہ ہو رہے ہوتے ہیں. ان کو الٹے سیدھے لٹریچر سے بچائیے. ماشاءاللہ امیر اہل سنت نے رسالے دیے نا ہم کو،
نور والا چہرہ، فرعون کا خواب، 4 رسالے دیے ہیں، جھوٹا چور۔ ان رسالوں کو لیجئے، اپنے مدنی منع مدنی منیوں کو پڑھائیے، اس پہ صفائی ستھرائی کے مدنی پھول بھی لکھے گئے ہیں جھوٹا چور کے اندر۔ امید ہے کہ اس سے بہت پیاری تربیت ہوگی۔ تو ادھر ادھر کا لٹریچر سے بھی بچائیے، سوشل میڈیا سے بچائیے، الٹی سیدھی جگہوں پر نہ جائیں۔ انٹرنیٹ کا آپ کے مدنی منع مدنی منیوں سے کیا تعلق؟ انٹرنیٹ کا نہ بھائی، کبھی بھی مت دیجیے گا انٹرنیٹ۔ اگر عام موبائل فون کسی وجہ سے مدنی منع مدنی منیوں کے ہاتھ میں آ بھی جائے، مگر میری مدنی التجا برائے کرم اپنے بچوں کو انٹرنیٹ سے دور رکھیے۔ انٹرنیٹ میں سب آ جائے گا۔ انٹرنیٹ کے ذریعے بہت زیادہ تباہی ہو رہی ہے، موبائل فون کے ذریعے بھی ہو رہی ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے تو بہت زیادہ تباہی ہو رہی ہے۔ اس کی تفصیل بہت ہے، وقت میرا پورا ہو چکا ہے۔ تو یہ چند مدنی پھول تھے جو آپ کو عرض کرنے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کو آپ کی اولاد کا سکھ عطا فرمائے، آپ کی اولاد کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے، اور ہماری اولاد ایک کاش ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا چین، دل کی راحت بنے، اور ایک کاش کہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہم کو جنت میں لے جانے والی ہماری اولاد ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔